اضافہ کریں۔ اب آئیے میں گزارش کروں گا محترم حضرت علامہ مولانا فاروق احمد صاحب قبلہ سے وہ اپنی چند لمحات چند منٹ کی تقریر سے ہم سامعین کے قلوب کو مزین و معطر فرمائیں۔ آئیے ان کے آنے سے پہلے ایک شعر میں پڑھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ بول کر بتا دیں کہ آپ بالکل سننا چاہتے ہیں۔ ذرا محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے تیری نسبت سے ہے پہچان میری لوگوں میں، تیری نسبت سے ہے پہچان میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ تیری نسبت سے ہے پہچان میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ تیرا خیال بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملے، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ تیرے اصول پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں، بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں، بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری، حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں۔ تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں تو نہ مناوا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری، حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں۔ آئیے حضرت مولانا فاروق صاحب قبلہ کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگا لیں اور ان کی بہترین تقریر پر آپ سماعت کر لیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک امام اعظم، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان، فیضان شاہ جی، فیضان اللہ میاں، عرس وزیری، فیضان وزیری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ جن کو جو درود پاک یاد ہو جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے آپ تمامی حضرات جو موسم خراب ہونے کے باوجود، طوفان چلنے کے بعد بھی، پانی برسنے کے بعد بھی آج ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ حضرات، ابھی سے کچھ دیر پہلے موسم خراب تھا، پانی ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ پروگرام ہوگا تو کہاں ہوگا، لیکن ٹائم سے پہلے پہلے موسم بھی ٹھیک ہو گیا، طوفان بھی چلا گیا، پانی برسنا بھی بند ہو گیا۔ لیکن حضرات، جو لوگ ادھر ادھر امنڈتے ہوئے سیلاب کی طرح نظر آ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ سامنے بھی آ کر بیٹھے، آپ قریب بھی ہو کر بیٹھے۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نظروں سے رونق اسٹیج
ہندوستان کے مشاہیر علماء خطبہ اور شعراء تشریف لا چکے ہیں۔ یکے بعد دیگرے انشاءاللہ تبارک و تعالی سب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وقت بہت کم ہے اور اسی کم وقت میں ہم تو یہ چاہ رہے تھے آنے والے مہمان بولتے میں بیٹھ کر سنتا، لیکن پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سرفراز حسین صاحب کا حکم مان کر میں مائک پہ کھڑا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں انہی کے جسٹ بغل میں حضرت محترم المقام سرقابل احترام حضرت حافظ قاری نور الہدیٰ صاحب قدیری وزیری یہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے محترم، آج ہم اور آپ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ یہاں ادب کے ساتھ بیٹھے، یہاں میلہ گھومنے کے لیے نہیں، ٹہلنے کے لیے نہیں، آپ اتنے دور سے آئے ہیں میرے بھائی، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، وہی یہ نیت لے کر آیا ہے میرے بھائی کہ میں ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، وہاں سے فیضان لے کر واپس آؤں گا، وہاں سے خالی دامن کو مراد سے بھر کر میں یہاں سے واپس ہوں گا۔ میرے بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ لوگ ادھر ادھر ہیں وہ آپ یہاں آئیں، سامنے یہاں آ کر بیٹھے۔ اب میں یہیں سے شروع ہونا چاہتا ہوں، اہل اسٹیج سے توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ انجن ہیں، آپ آگے بڑھیں گے تو پیچھے کا ڈبہ بھی پیچھے وہ آگے بڑھیں گے۔ پہلے آپ بولے، انشاءاللہ یہ بھی بولیں گے۔ میں یہیں سے شروع ہوتا ہوں، یہ عرس ہے وزیری، عقیدت سے آئیے، بولے سبحان اللہ۔ یہ عرس ہے وزیری، عقیدت سے آئیے، بگڑے ہوئے نصیب کو آ کر بنائیے، بگڑے ہوئے نصیب کو آ کر بنائیے۔ اور محفل سجی ہے عرس وزیر کی دوستو، محفل سجی ہے عرس وزیر کی دوستو، اس میں شریک ہو کر مقدر بنائیے، اس میں شریک ہو کر مقدر بنائیے۔ اور غوث الورا سے رکھنا رشتہ جو دوستو، غوث الورا سے رکھنا جو رشتہ بھی رشتہ دوستو، اس کو یقین لے کے سلیہ کو آئیے، اس کو یقین لے کے سلیہ کو آئیے۔ میرے بھائی، میرے محترم، آج ایک ولی کامل کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، آپ حاضر ہیں، آپ محبت کا اظہار کریں۔ رب نے زبان دی ہے، اپنی زبان کو ہلائیے۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، ہاتھ کو بلند کرے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، زبان سے بولے۔ میرے بھائی، میرے محترم، یہ اللہ کے ولی ہیں، اور ولیوں کی کرامت کو بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے عقل مندوں نے، بڑی بڑی صلاحیت رکھنے والوں نے، علم رکھنے والوں نے، اللہ کے ولیوں کی کرامت کو انہوں نے بھی لوہا مان لیا ہے، انہوں نے بھی لوہا مان لیا ہے۔ میرے بھائی، اس ولی کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، اس ولی کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں، آپ آئے ہیں، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ رب کائنات اپنے دوستوں کی دعا کو رب رد نہیں کرتا، رب کائنات قبول کر لیا کرتا ہے، رب کائنات قبول فرما لیا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہی وہ در ہے، آنے والا گھر سے کوئی مصیبت تدا آتا ہے، یہی وہ در ہے، کوئی آنے والا اپنے گھر سے روتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس در پہ آنے کے بعد آنے والا مصیبت زدہ آیا ہے، آنے والا جو ہے سائرین سے ستایا ہوا آیا ہے، آنے والا ظلم و تشدد کا پہاڑ توڑ جس پہ توڑ دیے گئے ولی کی بارگاہ میں آتا ہے۔ آنے والا تو روتا آیا تھا، آنے والا تو مصیبت زدہ آیا تھا، آنے والا تو پریشان آیا تھا۔ ولی کی دعا ہوتی ہے آنے والے کی
مصیبت ٹل جاتی ہے، آنے والے کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، آنے والا خالی دامن کو لے کر آتا ہے، لیکن یہاں سے خالی دامن واپس نہیں جاتا بلکہ اس کے دامن کو بھرتا ہے۔ میرے بھائی، میرے محترم، یہ عرس وزیری ہے، یہ عرس وزیری ہے، اور جن کے عرس میں ہم آئے ہیں اگر ان کی بات نہ ہو، ان کی بات نہ ہو، میرے بھائی اب یاد رکھے ایک بات بتاتا ہوں، کیوں اللہ والوں کے دامن سے ہم وابستہ ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں اللہ والوں کے دامن کو ہم کیوں پکڑتے ہیں؟ اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا اس دنیا میں آپ کے گھر، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں کتے ہوں گے میرے بھائی۔ یہ آوارہ کتا کہیں کا کہیں جاتا ہے، کہیں آتا ہے، کوئی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، لیکن ایک وہ کتا ہے جسے لوگ پالتے ہیں، اس کے گلے میں اپنی غلامی کا پٹا ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد اب یہی کتا اگر کوئی سلیہ تھانہ میں رہنے والا، اگر سلیہ تھانہ کا کتا ہے اور وہ یہاں آ جائے، اب آپ مار کر نہیں بھگائیں گے، ہم مار کر نہیں بھگائیں گے، کیوں کہ اس کے گلے میں کسی نہ کسی کے غلامی کا پٹا ہے، کوئی داروغہ کا کتا ہے، کوئی ڈی ایم کا کتا ہے، کوئی ڈی ایس پی کا کتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کتے کو لوگ مارتے نہیں، بھگاتے نہیں، لیکن وہ ایک عام کتا ہے جس کے گلے میں کسی کے غلامی کا پٹا نہیں ہے۔ اب بچے ادھر آتے ہیں، اب لوگ ادھر بھگا رہے ہیں، ڈنڈے برسا رہے ہیں، ٹھیلے پھینکے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک کتا ہے، یہ بھی ایک کتا ہے، دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ وہ جو ڈی ایم صاحب کا کتا ہے اس کے گلے میں ڈی ایم صاحب کے غلامی کا پٹا ہے، وہ لوگ جان رہے ہیں یہ ڈی ایم صاحب کا کتا ہے۔ بلا تمثیل میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، میدان محشر میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جس کے گلے میں کسی نہ کسی کے غلامی کا پٹا ہوگا، ایک وہ ہوگا جو کسی ولی کے دامن سے وابستہ نہ ہوگا، کسی ولی کے دامن کو پکڑا نہ ہوگا، کسی پیر کے دامن سے وابستہ نہ ہوگا۔ اب وہ میدان محشر ہے جہاں کوئی بیٹا باپ سے فریاد کرے تو بے باپ جو ہے بیٹے کی بات سننے کو تیار نہیں، ماں بیٹی سے کچھ کہے ماں بیٹی کی بات سننے کو تیار نہیں، دوست کی بات کو سننے کو تیار نہیں، کوئی رشتہ دار کی بات کو سننے کو تیار نہیں، کوئی پریوار کی بات کو سننے کو تیار نہیں۔ لیکن میرے بھائی اس میدان محشر میں جب دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جس کے گلے میں کسی کی غلامی کا پٹا نہیں، اور ایک وہ ہوں گے جس کے گلے میں غلامی کا پٹا ہوگا، کسی کے گلے میں حضور غوث اعظم کے نام کا قادری پٹا ہوگا، کسی کے گلے میں خواجہ پاک کے غلامی کا چشتی کا پٹا ہوگا، کسی کے گلے میں حضور حاجی شاہی محمد شیخ کے غلامی کا پٹا ہوگا، کسی کے گلے میں عبد البصیر اللہ کے غلامی کا پٹا ہوگا، کسی کے گلے میں حضور عبد القدیر میاں کے غلامی کا پٹا ہوگا، کسی کے گلے میں حضور داتا وزیر الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان کے غلامی کا پٹا ہوگا۔ جہنم کے فرشتے جب اسے پکڑیں گے تیرے پاس نیک عمل نہیں ہے، چل چل، ارے رب کا حکم ہوگا، یہ تو دیکھ رہا ہے، یہ تو دیکھ یہ غلام کس کا ہے، یہ غوث اعظم کا غلام ہے، یہ خواجہ کا غلام ہے، یہ سرکار حضور شاہ میاں کا غلام ہے، یہ عبد البصیر عبد القدیر میاں کا غلام ہے، یہ حضور داتا وزیر الدین شاہ کا غلام ہے۔ فرشتوں اسے چھوڑ دو، کسی نہ کسی کے غلامی کا پٹا ہے، اب کسی کے غلامی کا پٹا جب اس کے گلے میں ہوگا یہ جہنم میں نہیں سیدھا جنت میں جاتا ہوا نظر آئے گا۔
دنیا میں آخرت میں کامیاب و کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ سنے بس 2 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ دو۔ جس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہے جو کسی ندی کے سامنے کھڑے ہو کر بول دے پانی تو راستہ ایک طرف راستہ کر لے۔ لوگو وہ ندی کا پانی ان کے حکم کو مان لے، اس شخص کا نام قطب الاولاد حضرت مولانا حضور وزیر الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان ہے۔ ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، لوگوں نے شکایت کی حضور اس ندی کے کنارے میرا گھر ہے، اور ہوتا یہ ہے جب برسات کا پانی اس ندی میں آتا ہے نا تو میرے گھر کے قریب سے ہو کر جاتا ہے، اب اتنا گہرا ہو جاتا ہے، اتنا گہرا ہو جاتا ہے ہمارے جانور پانی پینے کے لیے جاتے ہیں نا تو حضور ڈوب کر مر جایا کرتے ہیں۔ یہاں سے میرا جانور زندہ نہیں نکلا کرتا۔ حضور آج میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ یہی مال ہے جسے میں پوستا ہوں، پالتا ہوں، بڑا ہوتا ہے، اسے بیچتا ہوں، جسے بیچ کر اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہوں، اپنے بھی کھاتا ہوں، اپنے رشتہ دار کو کھلاتا ہوں، اپنے بال بچوں کو پوستا اور پالتا ہوں۔ میرے پاس اور کوئی بزنس نہیں ہے، میرے پاس اور کوئی دھندا نہیں ہے، میرا اور کوئی بیٹا نہیں ہے، دلی کلکتہ بمبئی کمانے والا نہیں ہے، میں مجبور ہوں، بابا میں کروں تو کیا کروں؟ کہا کہ ایسی بات ہے، ایسی بات ہے، اس ندی کے کنارے مجھے لے چلو۔ جب قطب الاولاد حضور داتا وزیر الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان کو اس جگہ پہ لے جایا جاتا ہے، لے جانے کے بعد دکھایا جاتا ہے حضور یہی جگہ ہے، نہ جانے کتنے جانور ڈوب کر مرے ہیں، نہ جانے کتنے جانوروں نے دم توڑا ہے، نہ جانے میرا کتنا نقصان ہوا ہے۔ ولی کامل حضور داتا وزیر الدین شاہ علیہ رحمت و رضوان اس ندی کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، میں عقیدت مند ہوں، میں محبت رکھنے والا ہوں، میں تو یہی سمجھوں گا۔ انہوں نے کہا، یہی کہا، اے پانی تو ادھر سے آتا ہے تو غریب کا نقصان ہو رہا ہے، میرے غلام کا نقصان ہو رہا ہے، اگر تو راستہ بدل لیتا ہے میرے غلام کو سکون ہو جائے گا، اس کے بال بھی بچ جائیں گے۔ حضور داتا وزیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ جب اس ندی کے کنارے کھڑے ہو کر ندی کو اشارہ کیا، اب دوسرے سال جب برسات کا مہینہ آتا ہے، جب ندی میں پانی آ رہا ہے، اب پانی ادھر سے نہیں، اب پانی ادھر سے گزر رہا ہے، اب پانی ادھر سے گزر رہا ہے، تو اللہ والوں کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں، ارے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے تو پانی بھی ان کے حکم کو ماننے کو تیار ہے۔ میرے بھائی ایسے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ سے گزارش ہے، یہاں آئے ہیں یہاں سے فیضان لے کر کے جائے، اب آئے ہیں تو یہاں سے کامیاب ہو کر کے جائے۔ اور آخری بات یہ کہ اس موسیقی سے یہ پیغام ہے، میرے بھائی آپ اپنے باپ کی قدر کریں، ماں کی قدر کریں، آپ اپنے پیر کا ادب کریں، احترام کریں، آپ سے کوئی چھوٹا ہے ہمدردی کریں، آپ سے کوئی بڑا ہے اس کا ادب و احترام کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے خانقاہ سے نسبت مضبوط جوڑتے رہے، آپ برابر رابطے میں رہے، حضور مفتی سرفراز حسین قدیمی صاحب سے برابر رابطے میں رہے، حضور شہزادہ حضور شمس الدین صاحب قبلہ سے برابر رابطے میں رہے، اس خانقاہ سے ان اللہ والوں سے تم رشتہ مضبوطی سے جوڑ لو، یاد رکھو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، کل آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وقت نہیں ہے تو میں تفصیلی گفتگو کروں، بس ان چند جملوں پہ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک بار سب مل کر پڑھیں، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.